ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. خدا تک ان جانوروں کا گوشت جانے والا ہے اور نہ خون. اس کی بارگاہ میں صرف تمہارا تقوی جاتا ہے. اور اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارا تابع بنا دیا ہے کہ خدا کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی کا اعلان کرو اور نیک عمل کرنے والوں کو بشارت دے دو. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد. موضوع گفتگو ہے احکام قربانی. مسائل قربانی مسلسل آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، اور گزشتہ پہلے حصے میں میں نے آپ کے سامنے 2-3 مسائل بیان کیے قربانی کے، کہ جس میں یہ بیان کیا گیا کہ جس جانور کی آپ قربانی کر رہے ہیں وہ کتنی عمر کے ہوں، اس کی عمر کیا ہونی چاہیے، اور ساتھ میں یہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے کہ وہ کون کون سے جانور ہیں جس کی قربانی کرنا جائز ہیں. آج پھر 2-3 اہم مسائل آپ کی خدمت میں بیان کرنے ہیں قربانی کے متعلق. اور اگر پہلے حصے کو آپ نے نہیں دیکھا، پہلے پارٹ کو آپ نے نہیں دیکھا، تو ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے، آپ وہاں سے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ مسائل قربانی اور بہتر طریقے سے آپ سمجھ سکیں. ناظرین، جیسا کہ قربانی کرنے کے جو احکام ہیں ان میں ایک اہم مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ جس جانور کی ہم قربانی کر رہے ہیں اس جانور میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں. جیسے کہ برادران اہل سنت کے یہاں مشہور یہ ہے کہ اگر اونٹ ہے تو اس میں 70 تک مسلمان شریک ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ گائے بیل بھینس ہے تو 7 افراد اس میں شریک ہو سکتے ہیں، اور اگر بکرا بکری یا بھیڑ یا دمبا ہے تو اس میں فقط ایک فرد اپنی طرف سے ایک قربانی کر سکتا ہے. ہمارے یہاں کیا مسائل ہیں، فقہ جعفری کے اندر جو مسائل ہیں، حقیقت کیا ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں. جو مسائل میں بیان کر رہا ہوں یہ توضیح المسائل میں نہیں ہے. ایت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی حفظہ اللہ کی آفیشیل ویب سائٹ کے اندر سے یہ مسائل اٹھائے گئے، اور اس کا لنک بھی میں نیچے دے دوں گا ڈائریکٹ ویب سائٹ کا، تو آپ خود بھی ان مسائل کو پڑھ سکتے ہیں. آئیے جانتے ہیں آج کے 2-3 اہم مسائل. سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ کتنے لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں. آغا سیستانی فرماتے ہیں یجوز ان یضحی الشخص عن نفسه واہل بیتہ بحیوان واحد، کہ ایک شخص اپنے طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کر سکتا ہے. اس کی اجازت ہے، جائز ہے. یعنی ایک ہی قربانی کرے، مثلا ایک ہی بکرا اگر ذبح کر رہا ہے کوئی شخص تو وہ اپنے آپ کو اس میں شریک کر سکتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس میں شریک کر سکتا ہے. کوئی حرج نہیں ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے. کما یجوز الاشتراک فی العضحیۃ ولا سیما اذا عزت الاضاحی وارتفع ثمنها، جیسا کہ باہر والوں کو بھی شرکت کرنے کی اجازت ہے اس جانور میں. یعنی ایک جانور اگر ہم قربان کر رہے ہیں تو اس جانور میں خود بھی شریک ہو سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو شریک کر سکتے ہیں، اور گھر سے جو باہر ہیں، بستی والے ہیں، محلے والے ہیں، ان سب کو بھی اس میں شریک کیا جا سکتا ہے. کوئی حد معین نہیں ہے کہ ایک قربانی میں 10 20 30 40 50 60 70، کوئی حد معین نہیں ہے مستحب قربانی میں. لہٰذا ایک مستحب قربانی میں چاہے ایک فرد اپنی طرف سے کریں یا 10 لوگ مل کے کریں یا 70 لوگ مل کے کریں، کوئی حرج نہیں ہے، سب کو ثواب پہنچے گا. لہٰذا آقا فرماتے ہیں کہ باہر والے بھی، جیسے شرکت کرنے کی باہر والوں کو بھی اجازت ہے، تو ایک جانور میں کئی لوگ شریک ہو سکتے ہیں، خاص کر کے اس وقت جب جانوروں کی قلت ہو، کمی ہو، اور قربانی کرنے والے زیادہ ہوں یا اس کی قیمتیں زیادہ ہوں.
جانور کی قیمت بہت زیادہ ہے اور جانور بھی کم مہیا ہیں، تو اس صورت میں زیادہ سے زیادہ لوگ اگر ایک قربانی میں بھی شریک ہو رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے، مثلا ضروری نہیں ہے، یعنی پیسے بھی معین نہیں ہے، مثلا 10,000 کا ایک جانور ہے اور اس جانور میں 10 آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں 1,000 روپے دے کر، یا 500 روپے دے کر 20 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، یا 250 روپے دے کر اس سے زائد لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا یہ اجازت آپ کے لیے ہے، چاہے آپ اپنی طرف سے ایک قربانی کریں، اپنے گھر والوں کو بھی اس میں شریک کر لیں، یا ایک قربانی میں آپ اور محلے کے چند افراد اس میں مل کر شریک ہو کر قربانی کریں، آپ کے لیے بالکل اجازت ہے، چاہے وہ جانور اونٹ ہو، چاہے وہ گائے، بیل، بکرا، بکری، بھینس، بھیڑ، جو بھی ہے، جو قربانی آپ کر رہے ہیں اس قربانی میں آپ کو مکمل اجازت ہے، چاہے جتنے لوگ چاہیں اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جس جانور کو ہم خریدنے کے لیے آئے، بازار میں جانے کے بعد جانور کو جب خریدتے ہیں تو ایک چیز سب سے پہلے جو جانور کو بیچنے والے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ جانوروں کے منہ کھول کھول کر دکھاتے ہیں کہ دیکھیے اس کے کتنے دانت ہو گئے۔ تو یہ مسائل تو میں نے پہلے ہی بیان کر دیا آپ کی خدمت میں کہ جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے، تو دانتوں کی طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ 2 دانت ہو تو 2 سال مکمل ہو چکے ہیں، بلکہ آپ کو یہ یقین حاصل کرنا ہے کہ اس جانور کی عمر 2 سال مکمل ہے، تبھی اس جانور کی قربانی ایت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی حفظہ اللہ کے نزدیک جائز ہے اور یہ قربانی کافی بھی ہے۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ بازار میں جا کے ہم یہ بھی تلاش کرتے ہیں کہ کوئی جانور ہمیں ایسا چاہیے جس کے اندر کوئی نقص نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، کسی بھی قسم کا کوئی نشان نہ ہو یا کوئی عیب اس کے اندر نہ پایا جاتا ہو، اس کی تلاش رہتی ہے۔ تو کیا بے عیب جانور ہی ضروری ہے یا عیب دار جانوروں کی قربانی کرنا مستحب قربانی میں جائز ہے؟ آئیے اس مسئلے کو بھی جانتے ہیں۔ لا یشترط فی الاضحیۃ من الاوصاف ما یشترط فی الہدی الواجب۔ آقا فرماتے ہیں کہ مستحب قربانی میں وہ شرائط نہیں ہیں جو واجب قربانی کے ہیں، یعنی مینا میں جو حجاج کرام حاجی حضرات قربانی کرتے ہیں اس واجب قربانی کے جو شرطیں ہیں وہ شرطیں مستحب قربانی میں نہیں ہیں، یعنی ہم آپ جو روز عید اپنے اپنے وطن میں اپنے اپنے علاقے میں قربانی کرتے ہیں، اس قربانی میں وہ شرائط نہیں ہیں جو شرائط واجب قربانی کے ہیں۔ فَيَجُوزُ أَن يُضْحَىٰ بِالْأَعْوَرِ وَالْأَعْرَجِ وَالْمَقْطُوعِ أُذُنُهُ وَالْمَكْسُورِ قَرَنُهُ وَالْخَصِّ وَالْمَحْزُولِ۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ پس جائز ہے، یعنی چنانچہ جائز ہے، کیونکہ حکم بیان کر دیا گیا کہ اگر مستحب قربانی میں ہے تو مستحب قربانی کے وہ شرائط نہیں ہیں جو شرائط واجب قربانی کے ہیں، تو پس جائز ہے ان یضحیٰ بالأعور، کہ اگر کسی جانور کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہے تو اس جانور کی قربانی کرنے کی اجازت ہے، جائز ہے، والأعرج، یا اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، والمقطوع اذن، یا اس کے کان کٹے ہوئے ہیں، اگر کان بھی کٹے ہوئے ہیں تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے، والمکسور قرن، یا اس کی سینگ ٹوٹی ہوئی ہے، والخصی والمحزول، خصی یا دبلے پتلے جانور، تو ان سب طرح کی جو عیب ہیں، یعنی چاہے وہ سینگ ٹوٹی ہوئی ہو یا ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو، آنکھ پھوٹی ہوئی ہو، یا اس کے کان کٹے ہوئے ہوں، یا وہ خصی ہو یا وہ دبلا پتلا جانور ہو، یہ تمام تر عیب کے باوجود مستحب قربانی میں جائز ہے کہ آپ ایسے قربانی کر سکتے ہیں، ایسے جانور کی قربانی روز عید آپ کر سکتے ہیں، اس کی اجازت آپ کو دی گئی ہے۔ لیکن اگر یہ بھی فرماتے ہیں وَإِن كَانَ الْأَحْوَطُ الْأَفْضَلُ، لیکن احوط اور افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے، اچھا یہ ہے، کیا اچھا ہے؟ أَن يَكُونَ تَامَّ الْأَعْضَاءِ وَسَمِينًا، بہتر کیا ہے، افضل کیا ہے کہ ایسے جانور کی آپ قربانی کریں جس کے تمام تر اعضاء سالم ہوں، یعنی ٹانگ ٹوٹی ہوئی نہ ہو،
आँख फूटी हुई ना हो, कान कटे हुए ना हो, या वो खस्सी ना हो, या फिर वो दुबले पतले ना हो। तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना अफजल है और सवाब भी ज़्यादा, इसलिए कि रज़ाए परवरदिगार आपको ज़्यादा हासिल होगा। फिर उसके बाद एक मकरू का जिक्र करते हैं आगा, फरमाते हैं व युकरहु अन यकूना मिम्मा रब्बा, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे कि जिस जानवर को आपने खुद पाला है जिस जानवर को, उस जानवर की कुर्बानी करना मकरूह है। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा फ़ख्र के साथ कहते हैं कि इस जानवर को मैंने अपने हाथ से पाला है, लिहाजा ये फ़ख्र की बात नहीं है, बल्कि इसमें कराहियत है और मकरूह है। सवाब कम मिलेगा आपको कि ऐसे जानवर की कुर्बानी करें कि जिस जानवर को आपने खुद पाला है। लिहाजा अपने ही पले हुए जानवर को कुर्बानी ना करें, कुर्बानी हो जाएगी लेकिन सवाब कम मिलेगा, इसलिए कि ये मकरूह है। अब एक चीज़ और समझ लें कि वो कौन से जानवर हैं कि जिनको हम ये कह सकते हैं कि इसको पाला गया है। इसलिए कि सवाल ये भी होता है कि एक जानवर है जो कुर्बानी से पहले, बकरीद से एक हफ़्ता पहले, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, एक माह पहले एक जानवर को हम ख़रीद के ले आए, मसलन एक बकरा ख़रीद के ले आए और उसको रोज़ाना घास खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, तो क्या ये पालतू जानवर शुमार होगा? नहीं, ये पालतू जानवर शुमार नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि आगा फरमाते हैं कि पालना उसे कहते हैं जो कम से कम इतना परवरिश आप उसकी कर दें कि उसके जिस्म को नमू मिले और वो छोटे से बड़ा हो जाए, यानी वो आपके सामने छोटे से बड़ा हो जाए, उसका जिस्म आपके सामने फरवा हो और पतले से दुबले से वो मोटा ताज़ा हो रहा हो, तो ऐसे जानवर को समझा जाएगा कि आपने उसको पाला है। वरना ये जानवर जो उम्मन हम लेके आते हैं 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना पहले, ऐसे जानवरों को पालतू जानवर में शुमार नहीं किया जाएगा।